دینی مدارس کے اندر شعبان المعظم کے اندر امتحانات ہوتے ہیں اور شوال المکرم کے اندر دوبارہ کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو ابھی اس مہینے کے اندر کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو درس نظامی کے لیے ضرور جو ہے وہ داخل کروائیں۔ یہ وہ سند ہے جو ڈبل ایم اے کے برابر ہے، تو لہٰذا اپنے بچوں کو دین بھی سکھائیں، ورنہ آج جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں وہ صرف اور صرف علم دین سے دوری کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ جن نوجوانوں نے دین نہیں سیکھا، جن کو والدین نے دین نہیں سکھایا، علماء کے قریب نہیں کیا، موبائلوں پر بیٹھ کر وہ دین سیکھتے رہے، آج وہ مرزا پلمبر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جی یہ ہمارا استاد ہے، آج اس کے پیچھے چلتے ہیں اور آج علماء پر تنقید کرتے ہیں، اولیاء پہ تنقید کرتے ہیں، اور پھر صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، اہل بیت پہ تنقید کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی وہ تنقید کرنے سے باز نہیں آیا۔ وقت مختصر ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بغیرت لعین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق، آج ہمارا نوجوان جو آج کل کا اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، اگر اس کے بکواسات کو وہ سیکھے اور سمجھ لے، علماء سے پوچھے بھائی کیا یہ جملہ درست ہے، تو کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کرے گا۔ جو جاہل بندہ ہے نا، دین کے معاملے میں جاہل، یعنی جو دنیاوی ڈگری جس نے حاصل کی ہے، بے شک پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اگر دین نہیں سیکھا تو کوئی بھی بندہ اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اگر دین سیکھا ہوا ہے تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کے عقائد مضبوط کریں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کچھ احادیث جو ہیں وہ بیان کی، کہتا ہے جی یہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، یہاں عمر فاروق سمجھ نہیں سکے، یہ حدیث حضرت عمر سمجھ نہیں سکے۔ خدا عمر ابن خطاب پہ رحم کرے، اس کو سمجھنے میں غلطی لگی۔ حضرت عمر اپنی وفات تک ایک حدیث کو غلط سمجھتے رہے۔ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے والے امت کے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلایا، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حدیث کو سمجھ نہیں سکے، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ 1400 سال بعد آج تجھے سمجھ آ گئی بغیرت، اگر ان کو سمجھ نہیں آئی تھی تو وہ عربی بولنے والے، عرب کے ملک کے اندر رہنے والے، حضور سے تعلیمات لینے والے، اگر ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو تجھے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے سمجھ آ گئی ہے، تجھے آج الہام ہوا ہے، ڈائریکٹ کسی نے آ کر تجھے بتا دیا ہے۔ 1400 سالہ تاریخ میں انہی بزرگوں، انہی ہمارے اسلاف کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے اور کہے یہ سارے خراب تھے، آج میں ٹھیک ہوں اور تو ٹھیک ہے، تو تیرے تک دین کیسے پہنچا ہے؟ اگر وہ سارے خراب تھے تو دین پھر اصل باقی کیسے رہا ہے؟ پھر تو دین کی ساری اصلیت جو ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں۔ ہر خاندان کے اندر، ہر محلے کے اندر کم از کم ایک عالم دین ہونا چاہیے، جو صحیح پکا عالم، چند دن مدرسے کے اندر پڑھا ہوا نہیں، جو چند دن پڑھا ہوتا ہے وہ بھی اکثر جو ہے وہ رٹ جاتا ہے۔ لیکن کوشش کریں اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور اچھے مدرسوں کے اندر ان کو پڑھائیں، اچھے مدارس کے اندر ان کو بھیجیں، دین کی تعلیم ان کو سکھائیں، اور ایک عالم دین جب ہوگا تو پھر پورا جو خاندان ہے ان کے وہ اصلاح کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ کم از کم ایک عالم دین تو ہونا ہی چاہیے ایک خاندان کے اندر۔ ویسے تو شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 2 بیٹے عطا کرتا ہے تو ان 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا وہ دین اسلام کے لیے وقف کر دے۔ بلکہ حکم حدیث ہے، ایک شخص آیا جی میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ بس دین سیکھنے میں لگا ہوا ہے، میں ہی جو ہے وہ کماتا ہوں، میں ہی گھر کا نظام چلاتا ہوں، تو اسے آپ فرمائیں کہ یہ بھی جو ہے وہ میری مدد کرے، یہ بس دین سیکھنے میں لگا ہے، اسی معاملات میں لگا رہتا ہے، تو کچھ آمدن نہیں ہوتی، تو میرے گھر کے اخراجات میرے ہاتھ بٹانے کے لیے، میرے کندھے کی ذمہ داریاں کم کرنے کے لیے اسے بھی کہیں کہ یہ کام کرے۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے اسے کہ تو بھی محنت کیا کر، تو کام کیا کر۔ جس طرح آج کے لوگ کہتے ہیں جی مولویاں جناب ساری دیہڑی تے ویلے ہوندے نے، صرف 5 نمازاں ہی پڑھانی ہوندیاں نے، کوئی کم کر لمن، کوئی کسی جگہ تر جاون، جی کوئی دکان کسی تے کم کر لمن۔ کہڑا دکاندار ہے مینوں دسو جڑا 5 نمازاں ٹائم چھوٹ دے گا، ٹھیک ہے؟ اور کیڑی مسجد ہے کہ جتھے اگر کسی دیہڑے کم کرنے والا امام اگر لیٹ ہو جاوے تو نمازی انہوں چھڈن گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن۔ علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سب چھوڑ کے ہی بیٹھنا پڑے گا۔ 5 وقت نماز بظاہر لگتا ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز ہے، لیکن حقیقت میں یہ 24 گھنٹے کا پابند بندہ ہے، وہ کہیں بھی گیا ہوا ہے، اس نے لوٹ کے واپس وہاں پہ پہنچنا ہے۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کا دھیان یہ ہے کہ مسجد میں واپس پہنچنا ہے، کوئی بھی کام وہ کھل کے نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین سیکھنے والے کو نہیں سمجھایا، بلکہ اس کام کرنے والے کو کہا کہ یاد رکھ کہ جو تجھے اللہ تعالیٰ دولت عطا کرتا ہے شاید اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے سے عطا کر رہا ہے، شاید یہ دین سیکھنے والے کے صدقے سے ہی عطا کر رہا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں اگر 2 بیٹے ہوں تو ایک کو دین کے لیے کم از کم وقف کرنا چاہیے، لیکن اگر اتنی بات نہیں آپ کر سکتے، خاندان میں تو کم از کم ایک عالم دین بنائیں نا، اس کی تو کوشش کریں۔ مرزا جیلمی اور اس طرح سے جتنے مرضی فتنے آ جائیں، انشاءاللہ جب خود علماء ہر جگہ پہ موجود ہوں گے تو وہ اپنے دوستوں کی، احباب کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔